اگر آپ کا شوہر کیئر لیس ہے، آپ کی پرواہ نہیں کرتا، آپ کی ماں کے ڈر کی وجہ سے آپ کو شاپنگ نہیں کرواتا، ماں کے خوف کی وجہ سے آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا، ماں کے خوف کی وجہ سے ماں کو خوش کرنے کے لیے، ماں کو راضی کرنے کے لیے آپ کی کوئی بات نہیں مانتا، نہیں سنتا، آپ پہ توجہ نہیں دیتا، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی موٹیویشنل ویڈیو ہے۔ تو پلیز ویڈیو کو اینڈ تک ضرور سنیے گا اور دیکھیے گا۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسی ہیں میری پیاری پیاری بہنیں بیٹیاں؟ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ میری دعا ہے اللہ پاک سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے اور کسی کے صدقے میری بیٹیوں کے نصیب اچھے ہوں۔ یہاں پہ جی صبح کا وقت میں نے تھا اور 5:30 بجے میں اٹھی، میں نماز وغیرہ پڑھی اور تسبیح وغیرہ پڑھی، سورہ یاسین پڑھتی ہوں میں تھوڑی سی، وہ پڑھ کے اس کے بعد میں اپنے بیٹے کو اٹھاتی ہوں۔ میرے بیٹے کی گاڑی اسکول کی جو وین ہے وہ 5:30 بجے تک 6:10 تک آ جاتی ہے۔ تو ابھی پورے 6 بجے میں نے اس کو اٹھایا، 10 منٹ کے اندر یہ ریڈی بھی ہوگا اور ساتھ میں تھوڑی سی چائے پیے گا اور پھر یہ چلا جائے گا۔ اس کے بعد میں اپنی چھوٹی گڑیا کے ساتھ سوؤں گی تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ جو ہے باقی بچے جو ہیں وہ میرے 8:30-9 بجے تک اٹھتے ہیں۔ تو بس ابھی اس کے بعد اس کو بھیجنے کے بعد میں آرام کروں گی، اور اس کے بعد آج روٹین کی کوکنگ میں بنیں گے جی کریلے، اور اپنے ریسپی کو ساتھ ساتھ دیکھنا ہے اور ساتھ ہی میں اپنے ٹاپک کی طرف آؤں گی۔ اچھا جی، آج کی ویڈیو جو ہے نا یہ ان بچیوں کے لیے ہے جو سمجھتی ہیں کہ ان کی کل کائنات صرف ان کے شوہر ہی ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ شوہر ہماری طرف دیکھتا نہیں ہے، ہماری طرف توجہ نہیں دیتا، تو ہم نے بھی اپنی طرف توجہ نہیں دینی۔ وہ بالکل ہی خود کو پاگل بنا دیتی ہیں اور شوہر کی محبت میں۔ تو آج کی ویڈیو ان کے لیے بہت موٹیویشنل ہونے والی ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو مکمل ایک چیز جو ہے نا ثبوت کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کروں گی۔ اب دیکھیں، یہ جس بچی کی کہانی ہے نا وہ ہمارے پڑوس میں رہتی ہے، اور کچھ دن پہلے میری کہیں پہ گیٹ ٹوگیدر تھا۔ مطلب ہمارے گاؤں میں رواج ہے کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو وہاں پہ سارے گاؤں کی عورتیں وہاں جاتی ہیں، تو میں بھی وہاں گئی ہوئی تھی۔ تو وہ اچانک وہ میرے ساتھ بیٹھی، تو میں نے اس کی جب حالت دیکھی تو میں نے کہا کہ آپ تو اتنی خوبصورت تھیں اور آپ کو پارلر کا کام بھی آتا ہے، تو ابھی آپ پارلر کا کام کرتی ہیں؟ تو کہتی ہے نہیں، اب تو میں پاگل ہوں، اب میں کچھ نہیں کر سکتی۔ تو میں نے کہا، ایک دم سے اس نے جب کہا نا میں پاگل ہوں، تو میں نے کہا کیوں، خیریت؟ آپ لگ تو ٹھیک رہی ہیں، کہاں سے پاگل ہیں آپ؟ تو کہتی ہے نہیں، آپ کو میری حالت سے پتہ نہیں چل رہا؟ میں نے کہا نہیں، حالت آپ نے اپنی بگاڑ کے رکھی ہوئی ہے، آپ خود پہ توجہ نہیں دیتی۔ اپنے بال آپ کے سفید ہو چکے ہیں، کلر آپ کا جو ہے وہ رنگ آپ کا کافی فیئر تھا، ابھی کافی جو ہے سانولا ہو چکا ہے، چھائیاں بھی آ چکی ہیں، تو وہ اپنی کیئر کیا کریں۔ آپ تو پارلر کا کورس جو کیا ہوا تھا، تو کیوں ایسی ہو گئی ہیں؟ تو کہتی ہے کہ نہیں، مجھے میری ساس نے پاگل کر دی، اس عورت نے میری زندگی تباہ کر دی ہے، میری زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا اس نے۔ تو میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو، حالانکہ میں جانتی بھی تھی اس کے بارے میں کہ اس کی ایک نند ہے، اور نند کی اس کی شادی ہو چکی تھی، سسر اس کا فوت ہو چکا ہے، اکلوتی ایک ساس ہی اس کے ساتھ رہتی ہے۔ شوہر جو ہے وہ اس کا آرمی میں نوکر تھا، اور آرمی میں سے وہ کبھی 6 ماہ کے بعد چھٹی آیا کرتا تھا، اور تبھی اس کا شوہر چھٹی آیا ہوا تھا نا، اور مجھے اس کے بارے میں یہ بھی سننے کو پتہ چلا تھا کہ اس نے زہر کھائی تھی۔ تو اس لیے میں نے پھر اس کے ساتھ بات کی، تو میں نے کہا آپ نے زہر کیوں کھائی تھی؟ تو اس نے پھر مجھے اپنی پوری سٹوری سنائی اور بتایا مجھے۔ کہتی ہے کہ میری زندگی جو ہے نا میری ساس نے تباہ کر دی، برباد کر دی۔ تو میں نے کہا کیسے تباہ کر دی، کیا کیا آپ کی ساس نے نا؟ تو وہ کہتی ہے کہ میرا شوہر بہت کیئر لیس ہے۔ تو میں نے کہا کریکٹر لیس بھی ہے؟ تو کہتی ہے نہیں، کریکٹر لیس نہیں ہے، کردار اس کا اچھا ہے، کسی عورت کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، لیکن کیئر لیس بہت ہے۔ تو میں نے پوچھا، میں نے کہا کس قسم کا کیئر لیس ہے؟ تو کہتی ہے آپ کو میرے کپڑوں سے اندازہ نہیں ہو رہا، دیکھیں میں نے کتنے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو مجھے وہ کپڑے نہیں لے کے دیتا، اور اگر وہ مجھے لے کے دے تو میری ساس پورے جو ہے نا محلے میں، پورے شہر میں ڈنڈورا پیٹتی ہے کہ اس نے مجھے کپڑے لے کے دیے ہیں، اور شور مچاتی ہے اور لڑائی کرتی ہے اور سارے گھر میں واویلا مچا دیتی ہے، اور اپنے بیٹے کی اتنی بے عزتی کرتی ہے۔ وہ مجھے شاپنگ نہیں کرواتا، وہ بچوں کو شاپنگ نہیں کرواتا، بچوں کے ساتھ بھی اس کا اچھا رویہ نہیں ہے۔ اس کی ماں سارا دن اس کو پٹیاں پڑھاتی رہتی ہے اندر، اور وہ انہی کی بات سنتا ہے، انہی کی مانتا ہے، ماں کی مانتا ہے، اور جہاں کہیں اس نے جانا ہوتا ہے وہ اپنی ماں کو ساتھ لے کے جاتا ہے، مجھے ساتھ لے کے جانا اپنی توہین سمجھتا ہے، مجھے اپنے ساتھ لے کے نہیں جاتا، اور میری بالکل پرواہ نہیں کرتا، نہ بچوں کی پرواہ کرتا ہے، اور ماں جو چیز کہتی ہے وہی کرتا ہے، ماں کا ہی کہنا مانتا ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ اس کی زندگی میں اب ایک ماں ہی جو رہ گئی ہے، باپ اس کا فوت ہو گیا ہے، اور بہن کی اس کی شادی ہو چکی ہے، اب وہ اکلوتا ایک اس کے پاس اس کے اپنے سگوں میں اس کی ماں ہی تو ہے۔ تو کہتی ہے کہ ماں رہے، میں یہ نہیں کہتی کہ ماں نہ رہے، لیکن ماں یہ بھی تو خیال کرے کہ میں بھی کسی کی بیٹی ہوں، جب میں یہاں آئی ہوں تو مجھے جوتے کپڑے چاہیے، تو وہ مجھے کپڑے بھی نہیں لینے دیتی، مجھے جوتے بھی نہیں لینے دیتی، اسے میری کوئی شاپنگ نہیں کرنے دیتی۔ تو میں نے اسے کہا کہ آپ نے تو پارلر کا کورس کیا ہوا تھا، آپ اتنا اچھا پارلر چلا رہی تھی، تو آپ نے پارلر کیوں چھوڑ دیا؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں پاگل ہو چکی ہوں، میرا ذہن خراب ہو چکا ہے، آپ کو کیا پتہ، میں بیٹھے بیٹھے رونے لگ پڑتی ہوں، اور روتے روتے میں سو جاتی ہوں، آدھی رات کو بھی میں اٹھتی ہوں تو مجھے جاگ آتی ہے تو میں رونے لگ پڑتی ہوں، برتن دھو رہی ہوتی ہوں تب بھی میں ساتھ رو رہی ہوتی ہوں، خاص طور پہ جب میرے ہسبینڈ چھٹی آئے ہوئے ہوتے ہیں گھر میں، ان دنوں تو میری حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ بندی رات کو 12-1 بجے تک بیٹے کو اپنے پاس سے اٹھنے نہیں دیتی کہ وہ میرے پاس آئے، اور جب وہ میرے پاس آتے بھی ہیں تو
جو ہے یہ رات کے وقت جو ہے نا باہر سے شور مچا دیتی ہے. آج میری طبیعت ایسے خراب ہو گئی، کبھی کھانسنا شروع کر دیتی ہے، کبھی جو ہے اپنی تیمارداری کروانے کے لیے بیٹے کو اپنے پاس بٹھائے رکھتی ہے کہ وہ میرے قریب نہ آئے. تو ابھی جو ہے دو بچے ہیں میرے، تو میں نے اسی وجہ سے پچھلے دنوں زہر کھا لی تھی کہ میں تنگ آ چکی تھی اس کی ماں کے رویے کی وجہ سے. اور جب میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ میرے ساتھ کیوں نہیں انصاف کرتے، اپنی ماں کو کیوں نہیں سمجھاتے کہ میں آپ کے فرائض میں شامل ہوں اور آپ نے مجھے سب کچھ دینا ہے، اپنی ماں سے کہیں کہ میں کہاں سے لوں، میں نے آپ ہی سے لینا ہے، اپنی ماں سے بات کریں. تو وہ ڈرتا ہے، ماں سے بات نہیں کرتا، کہتا ہے کہ اگر ماں کو ناراض کیا تو اللہ ناراض ہوں گے. تو اس وجہ سے وہ جو ہے اپنی ماں کی ہر بات مانتا سنتا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے اپنی ماں کو راضی کرو، میں تو مرنے لگی ہوں. تو پھر کہتی ہے میں نے زہر کھا لی، لیکن اللہ پاک نے مجھے بچا لیا کہ میرے بچوں نے شور مچا دیا اور فوراً سے ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا، اس کو معدہ واش کیا اور اللہ کا شکر ہے وہ بچ گئی ہے. چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں، تو اس کی شادی کو اتنا زیادہ عرصہ بھی نہیں ہوا نا. تو میں نے کہا کہ دیکھو آپ اچھی خاصی شکل و صورت کی ہو، لیکن آپ نے خود کو خود بوڑھا کر دیا ہے نا. تو کہتی ہے کہ میرا دل نہیں چاہتا. اگر میں نے کہا آپ خود بنے سنوریں گی تو اسے اچھی لگیں گی نا، گھر میں پہلے والے کپڑے تو موجود ہوں گے شادی کے، وہی پہن لیا کرو. تو وہ کہتی ہے کہ نہیں میں بنوں سنوروں تو تب نہ کہ وہ میری طرف توجہ دے، اسے میں کسی حال میں بھی اچھی نہیں لگتی، میں جتنا مرضی ہے بنوں سنوروں میں اس کو پیاری نہیں لگتی. تو میں نے کہا دیکھو آپ کو نا اپنے اوپر کانفیڈینس رکھو کہ آپ خوبصورت ہو. آپ کو خود اگر وہ توجہ نہیں دیتا تو آپ خود کو بدصورت سمجھنا شروع کر دو گی اور خود کے اوپر توجہ نہیں دو گی. تو آپ جو ہے نا خود اپنا جس طرح پہلے کام کرتی تھی اسی طرح کام کرنا شروع کرو، پارلر کا کام کرو، آپ خود کماؤ اور اپنی آمدن میں سے اپنے بچوں کو خرید کے دو چیزیں خود اپنی ذات کے لیے، اپنے کھانے پینے کے لیے تو خود خریدو، خود کرو خود سب کچھ نا. تو کہتی ہے کہ جب شوہر توجہ نہ دے تو دل نہیں چاہتا. میں نے بہت ٹوٹ کے محبت کی اپنے ہسبینڈ سے، اور میرے ہسبینڈ آگے سے میرے ساتھ جو ہے نا اتنے کیئر لیس ہیں. تو میں نے وہاں پہ اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، بہت زیادہ سمجھایا. تو وہ کہتی ہے کہ میں جو ہے نا ڈپریشن میں چلی گئی ہوں اور ابھی بھی میں ڈپریشن میں ہی ہوں. تو ابھی اس ڈپریشن سے نکلنے کے لیے میں ابھی یہاں نا باہر جہاں کہیں کوئی کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے یا کسی کے گھر میں میلاد ہوتی ہے یا کوئی فنکشن ہوتا ہے تو میں خود بخود پہنچ جاتی ہوں وہاں پہ، کوئی مجھے بلائے نہ بلائے، تاکہ جو ہے میرا مائنڈ تھوڑا سا ریلیکس ہو جائے نا. تو میں باہر کی دنیا کو دیکھتی ہوں. تو میں نے اسے کافی زیادہ سمجھایا. اچھا دیکھیں پیاری بیٹی، یہ ساری کہانی بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے نا کہ جب شوہر اس قسم کا ہو جائے نا تو اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں. میرا شوہر بھی ایسا ہی تھا، میں نے خود اس طرح اسے ڈیل کیا، میں نے ایسا ٹائم بھی گزارا ہے، اس ٹائم سے بھی میں نکلی ہوں. اب میرے ساتھ کیا ہوتا تھا سیم یہی، میں نے جب اس کی کہانی سنی نا تو مجھے اپنی یاد آ گئی. میں نے کہا میرے ساتھ بھی تو یہی کچھ ہوتا رہا، لیکن اس میں جو دو باتیں مختلف تھیں. اس لڑکی نے نا خود کو خود جو ہے خراب کر دیا، بگاڑ دیا. میں نے وہاں پہ خود کو خود بگاڑا نہیں تھا، کیونکہ میرے ساتھ میری ماں تھی، میری ماں کا ساتھ تھا، میری امی نے مجھے سنبھال لیا تھا. اس کو اس کی امی بہت سمجھاتی ہیں لیکن وہ نہیں سمجھ پا رہی ان چیزوں کو نا. میں نے خود کو خود سمجھ لیا تھا، اس لیے کیونکہ میں خود خوش شکل تھی، مجھے خود پہ کانفیڈینس تھا، مجھے اتنا پتا تھا کہ میں کافی زیادہ خوبصورت ہوں، میں لوگوں کو اچھی لگتی ہوں، میں لڑکیوں کو اچھی لگتی ہوں، میں عورتوں کو اچھی لگتی ہوں. میرے جو دیکھتا ہے وہ میری تعریف کرتا ہے کہ یہ پڑھی لکھی بھی ہے، سلجھی ہوئی ہے، خوبصورت بھی ہے. تو مجھے یہ چیز لوگوں میں سے کانفیڈینس مجھے ملتا تھا. حالانکہ میری بھی ساس مجھے ڈیگریڈ کرنے کی بہت کوشش کرتی تھی. اب میں آپ کو اپنی ساس کی کہانی بتاتی ہوں. میں بھی اسی طرح جب شاپنگ کرتی تھی نا، میرے شاپنگ تو خیر مجھے اسٹارٹنگ دنوں میں کسی نے کرنے ہی نہیں دی، نہ مجھے بازار لے کے جایا جاتا تھا اور نہ ہی مجھے جو ہے نا شاپنگ کرائی جاتی تھی. صرف ایک یا دو سوٹ جو ہیں، پہلے شادی کے 2 سال تو میں نے شادی کے جو بری کے کپڑے تھے جو جہیز کے تھے وہی میں نے استعمال کیے. 2 سال کے بعد جب میں نے فرمائش کی کہ میرے کپڑے نہیں ہیں، میں نے کپڑے خریدنے ہیں، مجھے لینے ہیں، تو گھر میں اسی طرح ہنگامہ شروع. میری ساس نے اور میری جٹھانی صاحبہ اپنی الگ سے دکان سے شاپنگ کر لیتی تھی لیکن میری کوئی پرواہ نہیں کرتی تھی، اور اگر میں کوئی خریدتی تھی تو میری ساس کا موڈ خراب ہو جاتا تھا اور اس بات پہ میرے ساتھ لڑائی جھگڑے اسی طریقے سے وہ بھی کرتی تھیں. بیٹے کے ساتھ لڑنا، میرے ساتھ لڑائی کرنا کہ کیوں شاپنگ کرائی ہے، کیوں خرید کے دیے. تو اس کا ایک حل میرے ہسبینڈ نے یہ نکالا تھا. ہسبینڈ نے نہیں نکالا تھا، ساتھ میں نے خود ان کا ساتھ دیا تھا. دیکھیں جب ایسا معاملہ ہونا تو ایسے معاملے میں اپنے شوہروں کا ساتھ کس طرح دیا جاتا ہے، اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں. اب میری ساس کو کیونکہ میرے شوہر ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے، میری ساس کا بھی سیم یہی رویہ تھا. اب یہاں پہ میں نے کیا کیا کہ جب میں نے اپنے ہسبینڈ سے فرمائش کی کہ مجھے کپڑے چاہیے، میرے کپڑے نہیں ہیں، میرے ہسبینڈ خاموش ہو گئے. اچھا اگلے دن آ گئی ایک شادی، ان کے دوست کی شادی آ گئی. ان کے دوست کی شادی میں جانا تھا دن کے وقت. میرے پاس کوئی اچھے جوتے نہیں تھے. کپڑے تو میں نے پہلے والے جو تھے میں نے کہا وہی چلا لوں گی، پرانے پڑے ہوئے تھے شادی کے. ایک آدھ سوٹ میں نے اس میں سے کھلا کر کے پہن لیا، لیکن جوتوں کی باری آئی تو میرے پاس کوئی فینسی شوز نہیں تھے. میرے ہسبینڈ باہر گلی پہ کھڑے تھے، مجھے نہیں پتا تھا وہ باہر گلی پہ کھڑے ہیں. اچھا
میں اچانک سے ان کے گھر گئی، ان کے کزن کے گھر گئی، وہاں سے جوتے میں نے مانگے اور ان کی کزن کی بیوی سے جوتے مانگے، میں لے کے باہر سے اندر آئی تو میرے ہسبینڈ اندر تھے، تو کہتے ہیں کہاں گئی تھی؟ تو میں نے کہا میں آپ کے کزن کے گھر گئی تھی اپنے لیے جوتے مانگنے، شادی میں جانا ہے، تو اب میں یہ ٹوٹے ہوئے جوتے تو نہیں پہن کے جا سکتی، مجھے اچھا نہیں لگتا، کیونکہ میں نے ہمیشہ شروع سے اپنی پرسنالٹی ایک بنا کے رکھی ہے، ماں کے گھر میں بھی میں اچھے پہنتی تھی، اب یہاں آ کے شاپنگ کی وجہ سے آپ کی امی مسئلہ بنا دیتی ہیں، آپ کچھ خرید کے دے نہیں رہے، تو اب میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں نے سوچا کہ وہاں سے مانگ کے لے پہن لوں تاکہ آپ کی عزت بنی رہے۔ یہ چیز میرے شوہر کو چپ گئی، پھر میرے ہسبینڈ نے رات کو مجھ سے بات کی اور کہا کہ میں آپ کو پیسے دیا کروں گا، شاپنگ میں آپ کو ساتھ نہیں کروا سکتا، میری ماں ناراض ہوتی ہے، میں آپ کو پیسے دوں گا، آپ اپنی امی کے ساتھ جا کے شاپنگ کر لو، لیکن گھر میں بھی یہ نہیں بتانا کہ میں نے آپ کو شاپنگ کے لیے پیسے دیے ہیں، آپ نے کہنا ہے آپ کو آپ کی ماں نے اور آپ کے بھائیوں نے شاپنگ کرائی ہے۔ یہ راز ہم لوگوں نے جوائنٹ فیملی میں جتنے عرصہ میری ساس زندہ رہی، میرے شوہر نے یہی طریقہ رکھا میرے ساتھ، انہوں نے جس چیز کا میرے شوہر نے مجھے کہا کہ یہ پیسے لے لو، اس سے یہ چیز اپنے بھائیوں سے، اپنی ماں سے، اپنی بہن سے منگوا لو، ان کے ساتھ جانا چاہتی ہو تو ان کے ساتھ جا کے لے آؤ، میں ساتھ نہیں جاؤں گا، میری ماں ناراض ہوتی ہے، میرے بھائی لڑائی کرتے ہیں، میرے بھائی ناراض ہوتے ہیں، میں نے اس معاملے میں اپنے شوہر کا ساتھ دیا۔ میں نے یہ ضد نہیں کی کہ نہیں میں ان کے سامنے جاؤں گی، ان کو بتاؤں گی کہ مجھے میرے شوہر نے دیا، میں یہ فخر ان کو دکھاؤں گی، اپنا غرور ان کو دکھاؤں گی، اگر میں ایسا کرتی نا تو جو وہ مجھے دے رہا تھا میرے ہاتھ سے وہ بھی چلے جانے تھے۔ تو یہاں پہ میری بیٹیوں عقل مندی سے کام لینا ہے، جہاں پہ آپ دیکھیں نا کہ آپ کے شوہر ایسا کام کر رہے ہیں، ڈر کی وجہ سے آپ خوش نہیں لے کے دے رہے ہیں نا، تو وہاں پہ آپ خود اپنے شوہر کو آئیڈیا دیں، خود ان کے رازدار بنیں، انہیں کہیں کہ آپ مجھے دیں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ اب وہ لڑکی خود پارلر کا کام کرتی تھی، وہ چھوڑ کے بیٹھ گئی، میں نے اسے کہا آپ خود پارلر کا کام کرو، آپ کی آمدن ہو نہ ہو، آپ کی ساس کے سامنے ہوگا کہ یہ پارلر کا کام کرتی ہے، آپ یہ سامنے رکھ کے آپ کہنا کہ میں نے اپنی آمدن میں سے اپنے بچوں کو دے رہی ہوں، خود خرید رہی ہوں۔ رات کو جب مائیں سوتی بھی تو ہے نا، اگر نہیں بھی سوتی، میری ساس کی تو یہ حالت تھی کہ ہمارے تب دروازہ ایسا ہوتا تھا نا کہ اندر سے اس کی کنڈی جو ہوتی ہے وہ ہاتھ ڈال کے کھل جاتی تھی، لکڑی کے دروازے تھے، میں آپ کو کبھی اپنے پرانے گھر کا وزٹ کرواؤں گی، اپنے اس روم کا وزٹ کرواؤں گی، ٹھیک ہے؟ تو میری ساس بیچ میں سے ہاتھ ڈال کے نا وقت دروازہ کھول لیتی تھی، اور ہم لوگ اس کنڈی کے اندر یہ جو دانتوں والے برش نہیں ہوتا، ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ جو برش ہوتے ہیں، ٹیتھ برش، وہ بیچ میں ہم لوگ ڈال دیتے تھے، یا پھر ناڑا ڈالنے والی جو ناڑا پونی ہوتی ہے وہ بیچ میں ڈال دیتے تھے، تاکہ اگر وہ دروازے کو چھیڑیں ہمیں آواز آئے اور ہم جو ہے نا اپنی کنڈیشن ٹھیک کر کے باہر نکلے۔ میری ساس کی تو یہاں تک کی حالت تھی، لیکن اس میں بھی میں نے ان کے ساتھ گزارا کی، اس میں بھی میں نے اپنے شوہر سے لڑائی نہیں کی۔ میری امی کہتی تھی کہ جس طرح وہ تمہیں رکھتا ہے تم رکھو، تم اس کی رازدار بنو، تاکہ وہ کل کلا کو تم سے ہاتھ کھینچے نہ۔ تو یہاں پہ آپ لوگوں کو اتنی بات بتانے کا اور سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اکثر جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ ساس کے ساتھ آپ مقابلہ نہیں کر سکتی، وہ اس گھر کی آنر ہے، اور اس گھر میں رہ کے اگر اپنا گھر بسانا ہے نا، اپنا گھر برباد نہیں کرنا، اپنے بچوں کی خاطر وہاں رہنا ہے، کیونکہ ظاہرہ میکے بھی آپ جائیں گی تو وہاں پہ بھی آپ نے کر کے ہی کھانی ہے، وہاں پہ آپ کو کسی نے کرسی پہ نہیں بٹھانا، اور بھابھیوں کے ہاتھ سے جب لینا پڑ جائے نا تو بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور وہ بھابھیوں جب آپ کی کسی اور کے ساتھ شادی بھی کروا دیں گی نا تو وہ شادی شدہ جو مرد ہوگا وہ بھی آپ کو کوئی کنوارا مرد نہیں ملے گا، مطلب شادی شدہ مرد ہی آپ کو ملے گا، اور وہ بھی آپ کو اس طرح ٹریٹ نہیں کرے گا جس طرح آپ کو پہلا کرتا ہے۔ زندگی میں ہر عورت، جو ہم مشرقی عورتیں نا، ہماری زندگی میں پہلا مرد ہی سب کچھ ہوتا ہے، اور اللہ پاک نے بھی جو آپ کے لیے پہلا مرد لکھ دیا ہے نا وہی آپ کے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو مل جائے اس میں اس کا شکر ادا کریں، اور جو نہیں مل رہا اس پہ بھی رب کو شکر ادا کریں، اور اپنے شوہر کی رازدار بننے کی کوشش کریں۔ جہاں پہ ایسے معاملات آپ دیکھیں نا، ایسے معاملات جہاں پہ آپ دیکھیں نا کہ ساس کو آپ کی چیزوں سے مسئلہ ہو رہا ہے، شوہر آپ کو سامنے کچھ بھی نہیں دے پا رہا ماں کے خوف کی وجہ سے، تو وہاں پہ آسان طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ میں نے اس طریقے سے اپنی زندگی کے، اپنی شادی کے 12 سال گزارے ہیں، ٹھیک ہے؟ 12 سال کے بعد بھی، اب 12 سال کے بعد بھی جب ہماری علیحدگی ہوئی نا، ہماری کوکنگ الگ ہوئی، صرف میری جٹھانی کے ساتھ سے میری کوکنگ الگ ہوئی، تو اس پہ بھی میرے ہسبینڈ جو چیزیں لے کے آتے تھے نا تو وہ رات کو ہی لے کے آتے تھے، جب کیونکہ ہمارا ایک ہی گھر ہے، ایک گھر میں ہم لوگ 2 فیملیاں ہیں، ایک گھر میں ماں باپ بھی ان کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور شروع سے میرے ہسبینڈ نے ان کو یہی دکھایا کہ میں نے بیوی کو کچھ نہیں دیا، میں نے کچھ نہیں بنایا، میں نے اس کو کچھ نہیں دینا۔ تو جب ہم لوگ علیحدہ بھی ہوئے نا تو میرے ہسبینڈ جو کچھ بھی لے کے آتے تھے تو چھپا کے لے کے آتے تھے۔ چھپاتے کیسے تھے؟ بائک کے ساتھ، بائک کے اوپر آگے کی سائڈ پہ میرے ہسبینڈ نے ساری چیزیں رکھی ہوئی تھیں ایک چادر میں لپیٹ کر، میرے ہسبینڈ پکی ایک شال، ایک چادر یا ایک صافہ وغیرہ جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں بائک پہ، اس میں وہ چیزوں کو چھپا کے لپیٹ کے لاتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ اپنا گھر نہ توڑیں، بہت سارے حل موجود ہیں اپنے گھر کو آباد رکھنے کے، اس کے علاوہ خود کو بنا سنوار کے رکھیں، خود بن ٹھن کے رہیں، تاکہ آپ کا شوہر آپ کا دیوانہ ہو کے رہے، وہ کسی اور کی طرف توجہ نہ دے۔ میں نے کسی بھی حال میں خود کو بنانا سنوارنا نہیں چھوڑا، اور کسی بھی حال میں میں نے اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار نہیں کی، اسی لیے میں آج بھی اپنے گھر میں آباد ہوں۔ تو یہ تھی میری چھوٹی سی موٹیویشنل ویڈیو، اگر اچھی لگے تو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔